السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈاکٹر سید شہاب احمد صاحب کی کتاب اصحاب احمد، وہ بہار میں سے میں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ پہلے میں نے وہ جو مولوی حسن علی صاحب کا ذکر کیا تھا، جو صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، بہار کے سب سے پہلے۔ اب یہ ان کے بھتیجے ہیں، کیونکہ ان کا کہ بیٹا تو 14 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا، تو ان کو وہ انہوں نے پالا تھا۔ تو پہلے میں اس کا ذکر کیا، اب میں مزید ذکر کرتا ہوں۔ لیکن یتیمی کی حالت ہونے پر آپ زندگی سے مایوس نہ ہوئے۔ یہ بتا دوں کہ میں الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان، میپل انٹاریو کینیڈا سے مخاطب ہوں۔ آپ کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ نے اپنے اسکول کی تعلیم کا عرصہ بہت شوق سے پورا کیا۔ اسکول جانے پر اگر دیر ہونے کا خدشہ ہوتا تو اکثر بھوکے ہی چلے جاتے۔ دنیا میں کئی لوگوں نے اپنی مجبوری کے پیش نظر اسٹریٹ لائٹ میں پڑھائی کی۔ محترم والد صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ آپ اکثر اسٹریٹ و لائٹ میں پڑھائی کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور انگریزی زبان میں بہترین ملکہ حاصل کیا۔ پھر اسی علی گڑھ یونیورسٹی سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ نے اسلامی تعلیم بھی اتنی اچھی طرح حاصل کی کہ لوگ آپ کو مولوی صاحب کے نام سے پکارنے لگے۔ 1919 میں ہندوستان کے جنوبی حصہ مدراس میں، جس کو اب دیکھنا چنئی کہا جاتا ہے، ایک درخواست وہاں کے محمڈن کالج سے آئی کہ ہمارے علاقے میں ایک اچھے مسلمان استاد کی ضرورت ہے، آپ علی گڑھ سے ایک قابل آدمی مہیا کر دیں۔ اس پر محترم والد صاحب کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ آپ درخواست کو سرکولیٹ کریں۔ ان دنوں میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شمالی ہند سے کوئی اتنی دور جنوبی وہ ہند وہ جو مدراس جا کر نوکری کرے گا۔ چنانچہ کسی نے مثبت جواب نہ دیا۔ اس پر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس پیشکش کو قبول کر سکتے ہیں اور کیا آپ وہاں مسلمان ادارے کی مدد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ آپ نے یہ سوچ کر کہ قومی ضرورت ہے جواب دیا، میں وہاں جا سکتا ہوں اگر حالات کے پیش نظر میری تنخواہ دگنی کر دی جائے۔ اور جب مدراس سے فوراً تاڑ سے جواب آیا کہ ہمیں محمد صاحب کی شرط منظور ہے۔ چنانچہ محترم والد صاحب نے دور دراز جا کر نئی سکونت اختیار کی، اور وہاں کی زبان، علاقہ اور لوگ اجنبی تھے، لیکن محترم والد صاحب وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اچھا، وہ دیکھنا یہ جو مدراس جا کر آپ کی خوب ترقی ہوئی۔ جب مدراس پہنچے تو مسلمان لڑکوں کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کا رتبہ ملا۔ اسکول آج بھی وہ مدراس میں قائم ہے۔ اس اسکول کا نام ہے مدرسہ اعظم بوائز اسکول۔ آپ نے پریزیڈنسی آف مدراس میں گورنمنٹ کی نوکری کی تھی۔ آپ وہاں کالج کے پرنسپل بنا دیے گئے، پھر بعد میں ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز بھی بنا دیے گئے، جس کے تحت صوبہ بھر کے تمام تعلیمی ادارے محترم والد صاحب کے ماتحت آ گئے۔ آپ اس عہدے سے مئی 1948 میں ریٹائر ہوئے۔ اس کے فوراً بعد آپ کے بہت قریبی دوست مکرم مولوی عبدالخالق صاحب نے آپ کو عثمانیہ کالج کرنول میں پرنسپل کا عہدہ دیا، جہاں آپ نے 1958 تک کام کیا۔ آپ نے تعلیمی میدان میں انتہائی نیک نامی اور قابلیت حاصل کی۔ آپ کی قابلیت دیکھ کر مرحوم لیاقت علی خان صاحب، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم رہے، انہوں نے ایک بار آپ کو پیشکش کی کہ آپ مشرقی پاکستان آ جائیں، وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا عہدہ قبول کر لیں، مگر والد صاحب نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور مدراس میں ہی رہے۔ 1970 میں آپ کی وفات ہوئی۔ اچھا، اس وقت تک آپ کے سب بچے ڈبل گریجویٹ ہو چکے تھے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے تھے۔
اب میں بقیہ حصہ اگلی قسط میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔